سامعین کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان عطاری القادری دامت برکاتہم العالیہ، عزیز طلباء، قرآن حضرات، معززین علاقہ، مسجد انتظامیہ، بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر حسین کی محفل جو آپ احباب نے سجائی ہے، اس مقدس محفل کے تصدق سے اللہ رب العزت ہم تمام کو حسنین کریمین کی شفاعت عطا فرمائے۔ کیونکہ ذکر حسین کی محفل ہے تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ذکر کرنا ہے اور حسین کے گھرانے کا ذکر کرنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا پیشوا ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے زمانے حسین کے لیے پیدا کیے ہیں اور ہم بھی ان کے نانے کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ ان کا ذکر کر کے اپنے دل کو بہلاوا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کما حق ہو ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ جس ذات کا ذکر خود امام الانبیاء نے کیا ہو، مجھ جیسے کم علم اور بے عمل انسان سے ان کا ذکر کما حق ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مقدس الفاظ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اپنی امت کو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، مگر اپنے قرابت داروں کی میں مودت چاہتا ہوں۔ سابقہ انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے اپنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑا۔ لیکن رب کائنات نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، آپ فرما دیں اپنی امت کو کہ میں اس دعوت تبلیغ پر تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، بلکہ لفظ ہیں مودت کے، کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرو۔ جب ہم اساتذہ کرام سے پڑھا کرتے تھے تو جب قرآن مجید کی تفسیر کے اندر یہ آیت کریمہ آئی تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتی ہے محبت، اور محبت کا لفظ بھی قرآن مجید میں مستعمل ہے،
استعمال ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے اس مقام پر محبت کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ مودت کا لفظ ارشاد فرمایا۔ فرق کیا ہے محبت اور مودت میں؟ مثلا اگر دو نفسوں کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان محبت ہو جائے تو ان میں سے کسی ایک کو جدا کر دو تو اس کے نہ ہوتے ہوئے دوسری چیز زندہ رہ سکتی ہے۔ محبت یہ ہے، جس کو کسی کے ساتھ محبت ہے اگر اس کو اس چیز سے جدا کر دو تو وہ چیز پھر بھی زندہ رہ سکتی ہے، لیکن اگر وہ محبت مودت میں تبدیل ہو جائے تو مودت ایسی گاڑھی محبت کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو جس کے ساتھ محبت ہے اس سے جدا کر دو تو تڑپ تڑپ کر وہ جان دے دے گی، وہ چیز زندہ نہیں رہے گی۔ مثال دی جاتی ہے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، یہی وجہ ہے کہ جب اسے پانی سے جدا کیا جاتا ہے تو تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ ان کے قرابت دار کون ہیں؟ امہات المومنین جو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی قرابت داروں میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب وہ بھی قرابت داروں میں سے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہر وہ شخص جو قیامت تک آنے والا ہے وہ حضور علیہ السلام سے روحانی تعلق قربت رکھتا ہے، تو اسے بھی تو ایک قربت کا تعلق ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے خود اس بات کو اپنے ارشاد پر واضح فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فلما نزلت هذه الآیہ، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی آیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ما قرابت کا ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت کو رب کائنات نے ہم پر واجب قرار دیا ہے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا۔ امام حاکم نے اس کو مستدرک کے اندر بیان کیا۔ تو حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کو رب کائنات نے واجب قرار دیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلی والفاطمہ وابناہما، فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور دو اس کے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ میرے قرابت دار جن کے متعلق رب کائنات مجھ سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنی امت سے میری دعوت تبلیغ کی اجرت مانگیں، تو وہ اجرت کیا مانگے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کریں؟ تو فرمایا وہ میرے قرابت دار علی ہیں، فاطمہ ہیں اور حسن و حسین ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی طرح وہ آیت کریمہ جس کو آپ آیت تطہیر کہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارادہ فرماتا ہے
کہ اے نبی کے گھر والوں، وہ تمام قسم کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اہل بیت اطہار کے متعلق نازل ہوئی۔ جس مقام پر یہ آیت کریمہ ہے 22واں پارہ کا پہلا ورق ہے، آپ اگر اس آیت کریمہ کا، چونکہ یہ پوری آیت کریمہ نہیں، یہ حصہ ہے کہ آیت کریمہ کا، اس سے ماقبل بھی امہات المومنین کا ذکر ہے اور اس حصے کے بعد بھی امہات المومنین کا ذکر ہے، تو جنہوں نے اول آخر امہات المومنین کے ذکر کو پڑھا تو کہنے لگے کہ یہاں تم اور کو کیوں لائے ہو، یہ سے مراد صرف اور صرف امہات المومنین ہیں۔ اور بعضوں نے کہا، یعنی ہمارے جو فرقے بنے ہیں ان فرقوں میں سے ایک فرقے نے کہا کہ اس سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں، ایک اور فرقے نے کہا کہ اس سے مراد علی فاطمہ اور اس کی اولاد ہے۔ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ بے شک یہ ایسے مقام پر یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ جس جگہ پر پہلے بھی بعد کے اندر بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، لیکن نہیں دیکھتے ہو ایسے اس آیت کریمہ کے اس حصے کو پڑھتے ہوئے رب کائنات نے جب اس حصے کو بیان فرمایا تو اس میں ایک بھی ضمیر مؤنث کو نہیں لایا، لہذا ضمیر مذکر ہے، تو اس سے مراد علی اور ان کی اولاد ہے۔ یہ ہمارے اہل تشیع بھائیوں نے اسے استدلال کیا کہ بھئی اس سے مراد علی اور اس کی اولاد ہے۔ کئیوں نے کہا کہ اس سے مراد امہات المومنین ہیں، لیکن ہم اعتدال والے ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ امہات المومنین ہمارے آنکھوں کی نظر ہیں، روشنی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے قدموں میں ہماری جنت ہے۔ ارے اس دنیا کے اندر جو ہماری سگی مائیں ہیں، سگی مائیں، وہ میری ماں جس نے مجھے جنم دیا، وہ آپ کی مائیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ خونی رشتے کی مائیں یہ قربان ہو جائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر، میری ماں باپ قربان ہو جائیں اما عائشہ صدیقہ پر، تمام امہات المومنین پر میری مائیں قربان ہو جائیں۔ جب ہماری ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جن والدین کو ان پر قربان کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ تو لہذا وہ ہماری مائیں ہیں، ان کا مقام بلند ہے، لیکن وہ اہل بیت میں بھی داخل ہیں۔ اس وجہ سے ہماری زبان میں کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں گھر والی، حضرت گھر والی، تو گھر والی اہلی ہوتی ہے نا، گھر والی، تو گھر والیاں جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل کے اندر داخل کیا ہے۔ کوئی بھی شخص ہے اس کی گھر والی اس کی اہل ہے، لیکن عام طور پر بیٹی کا گھر پرایا ہوتا ہے، بیٹی نے اور گھر بسانا ہوتا ہے، جب وہ شادی ہو کر دوسرے گھر جاتی ہے تو پھر وہاں کی اہل بن جاتی ہے، وہاں کی اہل بیت ہوتی ہے۔ تو رب کائنات نے امت کو یہ بتایا کہ یہ میرے حبیب کی جو بیویاں ہیں یہ تو میرے حبیب کی اہل ہیں ہی صحیح، یہ اہل ہیں ان کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا میری بیویوں کو اللہ نے اہل بنایا ہے، فاطمہ اور ان کی اولاد کو میں نے اہل بنایا ہے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے نا، صحیح حدیث پاک میں کہ حضور علیہ السلام جس وقت وہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، اور مناظرے میں حقیقت کو نہیں پایا جاتا، آج کل مناظرے مجادلے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تو وہاں بھی ایسا ہوا، عیسائیوں نے ہار نہ مانی، کہنے لگے کہ نہیں بس ہم عیسیٰ علیہ السلام کو معبود ہی مانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیوں مانتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس وجہ سے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تمہاری یہ دلیل ہے تو آدم علیہ السلام کے متعلق تمہاری کیا دلیل ہے؟ تو لاجواب ہوئے لیکن مانا نہیں۔ رب کائنات نے آیت مباہلہ کو نازل کیا،
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس علم آ جائے، علم آنے کے بعد جو بھی آپ سے جھگڑا کرے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، پھر آپ انہیں فرما دیجئے کہ بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، نساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، انفسنا وانفسکم، تم بھی اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے نجران کے عیسائیوں کو اس وقت جو موجود تھے سنا دیا کہ آؤ، مناظرے سے کام نہیں چلتا تو آؤ مباہلہ کرتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، تم بھی اپنی جانوں کو لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں، ایک میدان مقرر، جگہ مقرر کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے حق میں بد دعا کرتے ہیں، اور جو حق پر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سلامت رکھے گا، جو حق پر نہیں ہوگا نیست و نابود ہو جائے گا۔ نجران کے عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، وقت مقرر پا گیا، جگہ مقرر پا گئی، معین وقت پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، علی کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بلا کر اپنے قریب بٹھایا، جو آپ نے اپنے کندھے مبارک پر کملی رکھی تھی اس چادر کو اوپر ان چاروں کے اوپر ڈال دیا اور اپنا سر ان کے نیچے داخل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے دور ہو جائے باری تعالیٰ تو اپنی رحمت کو اس سے دور کر دے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ لیا، داہنے لیا حسن کو، بائیں لیا حسین کو، فرمایا فاطمہ تم میرے پیچھے چلو، فرمایا علی تم فاطمہ کے پیچھے چلو، یہ نفوس قدسیہ چلے جا رہے ہیں، ارے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ حق کی شمع جلانے جا رہے ہیں، باطل کا دیا بجھانے جا رہے ہیں، یہ قافلہ رواں دواں کشاں کشاں چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ جس وقت وہ نجران کے عیسائی پہلے موجود تھے تو ان کا سب سے بڑا پادری، اس وقت کا دنیا عیسائیت کا سب سے بڑا پادری جن کا نام اسقف تھا، اس نے جب حسنین کریمین کو دیکھا اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگا بتاؤ تو صحیح یہ محمد کے داہنے اور بائیں یہ جو معصوم چہرے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محمد کے نواسے ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ اسقف اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگا ایک طرف میں تورات و انجیل کے اوراق دیکھتا ہوں اور ایک طرف میں ان معصوم چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر ان کے نانا نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی اور ان معصوم چہروں نے آمین کہہ دی تو ہمارا رہتی دنیا تک بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں، مباہلہ نہیں کرتے، جزیہ دینا قبول کر لیتے ہیں، ٹیکس دینا قبول کر لیتے ہیں۔ جزیہ دینا انہوں نے قبول کیا۔ اس وقت کے جو اور عیسائی موجود تھے کئیوں نے یہ معاملہ دیکھ کر، حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب کا کلمہ پڑھ لیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے نجران کے عیسائیوں، آج کے دن تم نے میرے ساتھ مباہلہ نہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور اگر آج کے دن تم میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو تمہارے گھروں کے اندر آگ لگ جاتی، تمہارے جانور مر جاتے، تمہاری کھیتی برباد ہو جاتی، قیامت تک کوئی عیسائیوں کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس روایت کے اندر جو ترمذی شریف کی روایت ہے جس کے اندر آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور ان تمام کو بلا کر دعا فرمائی، اور اس کے اندر ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے دور ہو جائے تو اپنی رحمت اس سے دور کر دے۔
تو عزیزان گرامی قدر حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احب اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ کیوں اللہ سے محبت؟ اس وجہ سے کرو بے نعمہ، اس کی نعمتوں کے سبب۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ان کی نعمتوں کے سبب محبت کرو۔ جو کچھ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ سب انسان کے لیے تخلیق کیا، یہ سب انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنے لیے۔ سب سے بڑا احسان انسان پر تو یہ ہے کہ اس نے انسان بنایا، کوئی اور مخلوق نہیں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے نا ہم پر۔ ہمیں کوئی اور جانور بنا لیتا تو ہمارا کوئی زور تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت جا رہے تھے تو آگے سے ایک کتے نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے غور کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتے کو دیکھا تو رک گئے اور اس کتے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا کلیم ایک جاندار کتے کو دیکھ رہا ہے اور کتے کی ساری توجہ اللہ کے کلیم پر ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے کلیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ چل دیے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھ لیا کہ اللہ کے کلیم کیا ماجرا ہے؟ آپ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے اور اس کتے کی طرف متوجہ رہے اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ چل دیے۔ اللہ کے کلیم نے فرمایا کہ یہ کتا میری طرف متوجہ ہوا تو کچھ مجھے کہنا چاہا۔ اس کتے نے میرے ساتھ کلام کیا، اس کتے نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے کلیم ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ نے کون سی نیکی کی تھی پیدائش سے، پیدا ہونے سے پہلے، تخلیق سے پہلے آپ نے کون سی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے رب کائنات نے آپ کو انسان بنا دیا؟ اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا جس کے سبب رب کائنات نے مجھے کتا بنا دیا؟ اور پھر اس کتے نے خود ہی جواب دے دیا، سوال کیا اور پھر خود ہی کتا کہنے لگا، اے اللہ کے کلیم، معاملہ یہ ہے کہ تخلیق سے پہلے نہ تو آپ نے کوئی ایسی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے آپ انسان بن گئے، اور نہ میں نے کوئی ایسی برائی کی تھی جس کی وجہ سے میں کتا بن گیا۔ معاملہ یہ ہے، یہ رب کبیر کی مرضی ہے، اس کی چاہت ہے، اس نے چاہا تو آپ کو انسان بنا دیا، میرے لیے چاہا تو مجھے کتا بنا دیا۔ تو یہ انسان ہونا کتنا بڑی نعمت ہے۔ اللہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتا۔ تو رب کائنات کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو بے نعمہ ہی، اس کی نعمتوں کے سبب وہ تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، اس نے تمہیں ہزارہ کروڑہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو۔ اور فرمایا احبونی میرے ساتھ محبت کرو بے حب اللہ، اللہ کی محبت کے سبب، اللہ کی محبت کے سبب میرے ساتھ محبت کرو۔ اس وجہ سے کہ جس ذات کی محبت وہ خالق و مالک ہونے کی وجہ سے ہے، وہ ذات خالق و مالک ہو کر بھی میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میں اس کا محبوب ہوں، وہ بھی محبت کرتا ہے، تو اللہ کی محبت کے سبب تم میرے ساتھ محبت کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَحَبُّ لِأَهْلِ بَيْتِي، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو بے حبی، میری محبت کے سبب میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان، یہ متعدد حدیث کی کتابوں کے اندر موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرو ان کی نعمتوں کے سبب، میرے ساتھ محبت کرو اللہ کے محبوب ہونے کے سبب، اور میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو میری محبت کے سبب۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی تارکن فیکم خلیفتین، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت زید بن ثابت حدیث کے راوی ہیں۔
فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، خلیفتین، دو نائب چھوڑے جا رہا ہوں، دو نائب چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو دو نائب کون کون سے ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، حبل ممدود، یہ ایک پھیلی ہوئی رسی ہے، ما بین السماء الی الارض، آسمان سے زمین کی طرف، آسمان سے زمین کی طرف پھیلی ہوئی یہ ایک رسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن۔ فرمایا ایک یہ چھوڑے جا رہا ہوں، اور فرمایا دوسرا کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ اطرتی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ان کی ناموس عزت ان کی چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا، یہ ہرگز یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، اکٹھے رہیں گے یہ، حتیٰ یرد الی الحوض، یہاں تک کہ معاشر کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعلق اس کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اور اہل بیت کے متعلق ارشاد فرمایا میری امت، میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ ایک دوسری روایت میں آیا کہ یہ قرآن اور یہ اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں ایک دوسرے سے زیادہ عظیم ہے، یہ دونوں اکٹھے رہیں گی یہاں تک کہ قیامت کے دن میدان معاشر میں میرے ساتھ ملاقات کریں گی حوض کوثر پر۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ جب قرآن دے دیا تھا تو پھر اہل بیت کی کیا ضرورت تھی، اور جب اہل بیت دے دی تھی تو قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید تو اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس کے اندر رب کائنات نے کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس مقدس کلام کے اندر رب کائنات نے ہر تر اور خشک چیز کا ذکر کیا ہے، لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی بڑی یا چھوٹی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ تفصیل کل شیء، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف میں سے کسی کی اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ کر اپنے اونٹ کی نکیل کو تلاش کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں سلونی اما شئتم اخبرکم فی کتاب اللہ، اے لوگوں جو جی چاہے مجھ سے سوال کرو، میں اللہ کا کلام پڑھ کر تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ قرآن کے ساتھ جڑ گئے تھے نا، ایک حدیث پاک میں ہے نا کہ القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اور اس قدر اللہ کے پیارے حبیب نے علی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ کے اندر لکھتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، مجھ جیسا نکما انسان سال کے بعد بھی قرآن کا ختم نہیں کر پاتا، لیکن حضرت علی کا قرآن مجید تلاوت کرنے کا انداز کیا تھا۔ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ کے اندر لکھا کہ حضرت علی جب گھوڑے پر کسی سواری پر سوار ہونے لگتے تھے، گھوڑے کی سواری ہوتی تھی تو پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے، دوسرا پاؤں دوسرے رکاب میں جانے تک اللہ کے کلام کا ختم ہو جاتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں طے لسانی۔ جیسے وہ قرآن مجید میں ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کے لیے وہ جو 1500 میل کا سفر تھا ملکہ بلقیس کا، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے تھے۔ یہ طے مکانی ہے، یہ ہے طے لسانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ قرآن کے ساتھ جڑ گئے تھے، یہی وجہ تھی کہ قرآن کی تلاوت بھی سواری پر سوار ہوتے دیر پورا قرآن کی تکمیل کر لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں سلونی اما شئتم، اے لوگوں جو چاہو مجھ سے سوال کرو، اخبرکم فی کتاب اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ کر تمہیں اس کی خبر دے دوں گا۔ تو یہی وجہ تھی کہ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن دے دیا
تو اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ تو میرا وجدان کہتا ہے، اس کو حدیث، آپ لوگ تو ذی شعور ہیں، لیکن کچھ ادھر ادھر سے ایسے کچھ آ جاتے ہیں لوگ کہ جن کو سمجھ نہیں ہوتی، یا خواہ مخواہ ایک واویلا کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ فلان جگہ پر ایک مولوی صاحب سے سنا، وہ بات کر رہا تھا، وہ حدیث بیان کر رہا تھا۔ تو بتا رہا ہوں حدیث نہیں ہے، میں وجدان کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث تھی وہ بیان کر دی، حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ وجدان کی بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر قرآن دے دیا تھا تو اہل بیت کی کیا ضرورت تھی؟ اہل بیت دے دی تھی تو قرآن کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ میرے وجدان کی بات ہے۔ وجدان کی بات ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر، چونکہ میرے دل و دماغ میں آئی تو بات کیے جا رہا ہوں کہ جب قرآن مجید اللہ نے عطا کیا تو بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے بہا کلام ہے، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، عظیم کلام ہے۔ لیکن ہے کلام کس کا؟ اللہ کا کلام ہے، اور کلام جو ہے اللہ کی صفت ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام، اور کلام ہونے کے ناطے سے اللہ کی صفت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ جن کا گھر بنایا گیا تھا خانہ کعبہ، بت پرستوں نے گھر سے بت اٹھائے خانہ کعبہ میں رکھ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی عتاب نہیں کیا، اس لیے کہ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام قرآن مجید جو اس کا کلام ہے، کئی بدباطنوں نے ان کے ترجمے کو غلط کیا، رب کائنات نے ان کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، ان کی زبان کی گرفت نہیں کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح خود بے نیاز ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے نیاز ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اگر کوئی قل هو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے، کوئی بدباطن اس کا ترجمہ لکھ دے کہو اللہ دو ہے، تو قرآن مجید اس کا ہاتھ پکڑے گا؟ قرآن مجید اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اس لیے کہ بے نیاز کا کلام ہے، یہ بھی بے نیاز ہے۔ تو اس بے نیاز کلام کے ساتھ، اس ان بولتے قرآن کے ساتھ ضروری تھا کہ کوئی ایسے قرآن بھی بھیجے جائیں جو ناطق ہوں، جو بات کرتے ہوں۔ جب اس مقدس کلام کے ترجمے کو، معنی و مفاہیم کو اگر بدباطن اس کو تبدیل کرنا چاہے، قرآن بے نیاز ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ اس قرآن کے ساتھ رب کائنات نے اہل بیت دیے، صرف اس وجہ سے کہ جب قرآن خاموش رہے گا تو یہ حضور کے اہل بیت خاموش نہیں رہیں گے، یہ اہل بیت خاموش نہیں رہیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ کرب و بلا کے میدان کے اندر اپنی آل اولاد کو لے کر، اپنا سارا خانوادہ کٹا کر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اور ان کے نواسے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن ایک باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جو احکامات قرآن کو بدلنے والا تھا۔ قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید نے کہا نا کہ شراب حرام ہے، اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ یزید حج کرنے کے لیے آیا، ایک حج کیا، اور امام حسین نے کتنے حج کیے؟ 25۔ امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ 25 حج کیے، اس نے ایک حج کیا اور وہاں بھی شراب کے مٹکے لے کر آیا، شراب کے مٹکے۔ اور اس کے ماں سوا ایک اور مقام پر وہ شراب پی رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو کہنے لگا بلاؤ ان کو، بلا لیا اور کہا ان کے لیے ایک جام بھرو شراب کا۔ شراب امام حسین کی طرف بڑھانا چاہا، تو نے کہا پیو۔ آپ نے فرمایا یہ حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے، اللہ نے اپنے مقدس کلام کے اندر اس کو حرام قرار دیا ہے، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، شراب پیتے ہو۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم دین عیسوی کے نام عیسوی پر پی لیتے ہیں، دین عیسوی کے اندر جائز ہے تو ہم اس نام پر پی لیتے ہیں جس نے محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا تھا۔ یہی وجہ تھی
جب اس نے قرآن کے اصولوں کو بدلنا چاہا تو رب کائنات نے اہل بیت اس کے پیارے حبیب کو اس وجہ سے عطا کیے تھے کہ جب انہوں نے قرآن کے مفاہیم کو، معنی کو، احکامات کو بدلنا چاہا تو اہل بیت کے ایک فرد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم جتنا ذکر حسین کریں گے، یزید کی برائی کرنے سے بہتر ہے وہ لفظ جو ہے امام حسین کے ذکر کے اندر جو ہے وہ ہمارے لمحات بیتے ہیں۔ میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اور مستدرک کے اندر ہے، امام حاکم نے نقل کیا، طبرانی کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری اہل کے لیے بہتر ہے، جو میرے بعد میری اہل کے لیے بہتر ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا سے ظاہری وصال کرنے کے بعد تم تمام میں سے بہتر وہ ہوگا جو میری اہل کے لیے بہتر ہوگا، اہل کے لیے بہتر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی حدیث کے راوی ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ آپ فرما رہے تھے کہ الحسن والحسین بنایا، کہ حسن اور حسین میرے دو بیٹے ہیں۔ رشتہ کیا تھا؟ خونی رشتہ، نواسے تھے، لیکن ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ الحسن والحسین ابنایا، حسین ابنایا، حسن اور حسین یہ میرے دو بیٹے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا حضور نے من احبہما فقد احبنی، جس نے بھی ان دونوں کے ساتھ محبت کی تو یقیناً اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ان دونوں کے ساتھ جس نے محبت کی یقیناً اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ ومن احبنی فقد احبہ اللہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی تو یقیناً اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ من احبہ اللہ فادخلہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ محبت کی اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ کتنا بڑی بات ہے! حسن و حسین سے محبت حضور سے محبت کرنا ہے، حضور سے محبت اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ سے محبت جنت کی ذمہ داری ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، جنت کی سند ہے۔ اسی طرح آگے حضور نے فرمایا اسی روایت کے اندر ومن، جس نے ابغضہما، جس نے ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا۔ کون دو؟ حسن و حسین۔ ان دونوں کے ساتھ بغض رکھا فقد ابغضنی، تو یقیناً اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ ومن ابغضنی فقد ابغضہ اللہ، جس نے میرے ساتھ بغض رکھا تو یقیناً اس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا۔ ومن ابغضہ اللہ، جس نے اللہ کے ساتھ بغض رکھا فدخلہ النار، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا۔ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی۔ اور حدیث کے پہلے حصے کے اندر فرمایا یہ دو میرے بیٹے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام کے پاس حضرت اسامہ بن زید کو کام تھا، کام گھر سے چلے، اور حضور علیہ السلام چونکہ رات کا وقت تھا تو آقا علیہ السلام اپنے دولت خانے میں موجود تھے۔ حضور علیہ السلام کے دولت خانے پر حاضر ہو کر کیا آج کی طرح ہوتا ہے کہ بھئی جاؤ دروازے کو دستک دو تو ایسے زور سے تھپڑ مارو اور کافی آواز آئے، یا بڑا بدونگے بڑی آواز نکال کر جو ہے آواز دو، ایسا نہیں تھا۔ یہ آداب لکھے ہیں
امام بخاری نے، ان کی کتاب ہے ادب المفرد، بخاری شریف کے علاوہ کتاب ہے، اور اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ ان حدیث کو اس نے جمع کیا ہے، روزمرہ کی ادب المفرد کتاب ہے امام بخاری کی۔ اس کے اندر امام بخاری نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دولت خانے پر جب صحابہ حاضر ہوتے تھے تو ادب یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نہ آواز دیں اور نہ آپ کا دروازہ کھٹکائیں، بس جا کر گھر کے باہر بیٹھ جائیں، حضور کی ذات پر درود پڑھتے رہے، جب میرے آقا تشریف فرما ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی التجا پیش کریں۔ امام بخاری نے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی مجبوری ہو، بڑی مجبوری ہو، تو پھر دروازے کو نوک کرنے کی اجازت تھی، مگر کیسے؟ زور سے دروازہ پیٹنا ایسا نہیں، بلکہ امام بخاری نے فرمایا یہ جو انگلیوں کے ناخن ہیں، اس ناخن کے ساتھ دروازے کو یوں کرنا ہے، یوں، اس طرح سے انگلیوں کے ناخن سے دروازے کو بجانا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف فرما ہوتے اور عرض کرتے اپنا جو بھی التجا ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ اور امت کو بھی درس دیا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب کسی کے گھر میں جاؤ تو گھر پر جا کر دستک دو، وہ بھی آسن طریقے سے دو، 3 دفعہ دستک دو، پکارو یا دروازہ نوک کرو، 3 دفعہ کے بعد واپس چلے جاؤ۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے اس بات کو امت کے لیے اس کو ثابت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کے گھر میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو نوک نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غلام کا نام لے کر اس پر سلام بھیجتے تھے۔ آپ اس کا نام لیتے، یا فلاں السلام علیکم، دروازے کے باہر کھڑے ہیں آقا امام الانبیاء، کتنا خوش قسمت ہے وہ صحابی جن کو حضور دعائیں دے رہے ہیں۔ ایک صحابی کے گھر میں حضور تشریف لے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باہر تشریف فرما ہو کر آواز دی، یا فلاں السلام علیکم۔ وہ صحابی اندر بات حضور کی دعا کو سن رہا تھا، اس نے آہستہ ہی کہا وعلیکم السلام، آہستہ، حضور تک وہ آواز تاکہ نہ پہنچے اور حضور دوبارہ دعا دیں۔ میرے آقا نے دوسری دفعہ السلام علیکم یا فلاں، اس نے جواب دیا لیکن بہت آہستہ۔ پھر تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا السلام علیکم یا فلاں، اس نے جواب دیا لیکن آہستہ۔ 3 دفعہ مکمل ہو چکا، امام الانبیاء تشریف لے جا رہے، آپ واپس جانے لگے۔ بس غلام کو پتہ چلا، دروازہ کھولا، عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا 3 دفعہ پکارا، جواب نہیں دیا، کوئی مصروفیت تھی؟ یا رسول اللہ کوئی مصروفیت نہیں تھی، میں پہلے مرتبہ ہی آپ کی دعا ارشاد کو سن لیا تھا، لیکن جی یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ دعا بار بار دیں۔ یہ دعا حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود 3 دفعہ آواز دینے کے بعد واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ امت کو بھی یہی کہا کہ 3 مرتبہ دستک دینے کے بعد پھر واپس چلے جاؤ، دوبارہ دروازہ نہ پیٹتے رہو۔ اور آج کل کسی سے گفتگو کلام کرنا ہو نا موبائل فون پر، تو میرے خیال میں اس کے ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب تیسری دفعہ بھی نہیں اٹھا رہا ہے تو پھر اس کو رکھ دینا چاہیے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ہم اس کو لگے رہتے ہیں، پھر بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹا یہ جب تک نہ اٹھائے لگاؤ فون اس کو، کبھی تو اٹھائے گا، بھئی وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ادب ہے کہ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت اسامہ بن زید آئے اور آ کر کام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کو نوک کیا انہوں نے، وہ جو امام بخاری نے لکھا وہ انگلی کے ناخن سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے اور چادر کے اندر جو ہے وہ سینے کے ساتھ
کوئی چیز اس چادر میں نظر آتی ہے اور ایسے اس کو دبائے ہوئے ہے۔ حضرت اسامہ بن زید نے جو کام تھا وہ عرض کیا، حضور نے اس کی حاجت روائی کر دی، کام ہو گیا۔ تو آپ کے غلام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر میں کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنیں حسنین کریمین کی عظمت کیا ہے۔ ہم لوگ موازنہ کرنا چاہتے ہیں، تقابل کرنا چاہتے ہیں، ایک حضور کے شہزادے کے ساتھ اور ایک یزید پلید کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو صحابی کا بیٹا ہے، بھئی ان کی صحابیت سر آنکھوں پر، امیر معاویہ کی صحابیت ان کا کاتب وحی ہونا سر آنکھوں پر، سبحان اللہ۔ لیکن اولاد کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان گمراہ ہو سکتا ہے، تو کیا صحابی کا بیٹا گمراہ نہیں ہو سکتا؟ تو تقابل نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی تقابل نہیں حسین اور یزید کے درمیان۔ سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاذان ابنایا، یہ میرے دو بیٹے ہیں، یہ میرے وابن ابنتی، میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے، اپنی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دستبہ دعا ہوئے، اللہم احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، باری تعالیٰ تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ کس کی دعا ہے؟ میری